الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. یہ ہمارا درس دینیات کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کا سبق نمبر 20 ہے. ابھی تک ہم نے نماز، وضو، غسل، تیمم اور نماز کے شرائط اور فرائض اور واجبات یاد کیے ہیں پچھلے سبقوں میں. اب نمبر آتا ہے سنت کا. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میری حکم کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کو زندہ کرنا یہ مکمل دین ہے. جس نے اللہ کے حکم کو تو پورا کیا لیکن نبی کی سنت کو زندہ نہیں کیا تو اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، یعنی کہ مکمل پورا نہیں کیا. تو دین میں سنت کی بہت بڑی اہمیت ہے. کل ملا کے بات یہ ہے سنت جو ہے ہر عمل کے لیے روح کا کام کرتی ہے. جیسے انسان کے بدن میں اگر روح نہ ہو تو انسان کا بدن بے جان اور ناکام ہے. ایسے ہی اگر ہماری عمل کے اندر سنت نہیں ہے تو ہمارا عمل بے جان ہے. تو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس طریقے کا اللہ نے اپنے امت کو حکم فرمایا ہے یا مسلسل زندہ کیا ہے. ایک طریقہ اس طریقے کا نام سنت ہے. وہ فعلی اعتبار سے ہو یا قولی اعتبار سے ہو یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانی اعتبار سے حکم دینا. تو سنت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس سے پہلے کی حدیثیں ہیں، اس کے پہلے کے قول اللہ کے نبی کے لکھ لیے گئے موجود ہیں آج ہمارے درمیان جو حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو حدیث بہت ساری ایسی ہیں جو سنت بھی نہیں بنتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ حدیث پر عمل کرنا، بلکہ یہ ملتا ہے کہ میرے بعد دو چیزوں کو تھامے رکھنا، جس میں سے نمبر 1 کتاب اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کریم، اور دوسری چیز سنت. ان دو چیزوں کو اگر تھامو رکھو گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں کامیاب کروں گا. بہرحال تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم تفصیل نہیں یہاں نماز سکھا رہے ہیں. تو آج سبق نمبر 20 نہیں، یہ سبق نمبر 20 ہے ہمارا اس سلسلے کا درس دینیات کا. سبق نمبر 20 میں ہم نماز کی سنت، نماز میں سنت کتنی ہے وہ سکھائیں گے. کل نماز کے اندر 51 سنتیں ہیں. ساری نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 51 سنتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے تکبیر تحریمہ کا، یعنی کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، یہ تکبیر تحریمہ ہے. تو تحریمہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ 11 تحریمہ کی. تو 51 میں سے سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ پہ چلتے ہیں. تکبیر تحریمہ کی 11 سنتیں ہیں. 11 سنتیں. اب ہم دیکھتے ہیں 11 سنتوں کو. نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 2 تکبیر تحریمہ کا سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی کہ اتنا سیدھا کھڑا ہونا کہ سر بھی نہ جھکانا، تن کیا کر کے کھڑا نہیں ہونا بلکہ سیدھا کھڑا ہونا نرمائی کے ساتھ. یہ ایک سنت ہوئی تکبیر تحریمہ کی. نمبر 2 دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4، دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 یا 5 یا بہت زیادہ ہے تو 6 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر فاصلہ کریں گے تو نماز خراب ہو جائے گی. اور لیڈیز کو تو 3 یا 4 انگلی کا ہی فاصلہ رکھنا چاہیے.
تو یہ تکبیر تحریمہ یعنی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کی دوسری سنت ہے۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت باندھتے ہیں امام کے حکم پہ، امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر نیت باندھتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ اکبر امام کا ہے تو اس کے اللہ اکبر کے ساتھ ہمارا اللہ اکبر اور ہمارا ہاتھ باندھنا ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی یہ نماز کی تیسری سنت ہے، تکبیر تحریمہ کی تیسری سنت ہے، یعنی کہ امام کی تکبیر تحریمہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، تکبیر تحریمہ کو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، کانوں تک اٹھانا، یعنی یہ ہمارا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ ہمارا یہ ہے، ہم مرد جو اٹھائیں گے کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، یہ لو پہ ہمارے انگوٹھا آنا چاہیے اور یہ انگلیاں ہماری یہاں آنی چاہیے، اس طرح یہ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ تو کانوں تک تکبیر تحریمہ میں نمبر 4 پہ ہے، کانوں تک دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور پھر باندھنا۔ عورت ہاتھوں کو کانوں اور عورت جو ہے کانوں کے بجائے کہاں تک اٹھائے گی؟ کاندھوں تک۔ کتنے؟ یہ انگوٹھا جو ہے نا کاندھوں کی یہاں آنا چاہیے، انگوٹھا یہ آنا چاہیے، یعنی کہ اس کے کاندھوں کے ساتھ میں انگوٹھا آنا چاہیے، اس طرح ہاتھ اٹھائی گئی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ اس کے ساتھ آ جانا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کاندھوں کے ساتھ انگوٹھا۔ تو عورت جو ہے، مرد جو ہے کانوں کا ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، نیت باندھتے ہوئے، اور عورت کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ نمبر 4 پہ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلے کی سیدھ میں رکھنا۔ جب ہم نیت باندھتے ہیں مرد ہو یا عورت، کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیے، کانوں تک، تو یہ ہتھیلی کعبے کے سیدھ میں ہونی چاہیے، قبلے کے سیدھ میں ہونی چاہیے۔ یہ نمبر 5 سنت ہے۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی کہ نہ تو انگلیوں کو یوں ٹائٹ کرنا ہے، نہ انگلیوں کو یوں کھولنا ہے، نہ ذرا سا کھولنا ہے، بلکہ جیسی انگلیاں ہیں ہماری بالکل ایسے رکھنا، اپنی حالت پر رکھنا ہی نہیں، کھولنا بھی نہیں ہے، بند بھی نہیں کرنا، ٹائٹ بھی نہیں کرنا، اور ایک دم کھولنا بھی نہیں، انہیں اپنی حالت پر رکھنا۔ نمبر 6 سنت یہ ہے۔ نمبر 7، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا اور انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر کلائی کو پکڑنا۔ یہ مرد کا طریقہ ہے۔ دیکھو یہ میری انگلیوں میں دقت ہے، ہم یہاں پر رکھیں گے، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کی پشت ہے، یہ ہمارے دائیں ہاتھ یہاں رکھیں گے، اور پھر یہ 3 انگلیاں یہاں آ جانی چاہیے اس کلائی پر، پھر اس سے ہم یہ انگلی کام نہیں کرتی ہے، پھر اس سے ہم یہ جوڑ پکڑیں گے، جوڑ۔ تو یہ طریقہ تو ہوا مرد کا، 3 انگلیاں یہاں آئیں گی اور اس سے ہم یہ پکڑیں گے، 3 انگلیاں یہاں ملی ہوئی آنی چاہیے، بالکل ملی ہوئی۔ یہ میری بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے ملتے رہے ہیں، تو یہ انگلی ملی ہوئی یہاں رکھے رہنی چاہیے۔ تو اور عورت جو ہے ایسے سینے پہ باندھے گی، مرد اور عورت کا طریقہ الگ ہے، اس کی تفصیل کبھی بتاؤں گا ورنہ سبق لمبا ہو جاتا ہے۔ نمبر کتنا پہ ہے؟ 7۔ نمبر 7، دائیں ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھنا اور کلائیوں پر 3 انگلیوں کا ملا کر رکھنا، اور انگوٹھے اور کن کی انگلی سے اس جوڑ کو پکڑنا جو کلائی اور پنجے کے درمیان ہے،
یہ نماز کی 7ویں سنت ہے۔ نمبر 8، नंबर 8 कन की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर کن کی انگلی اور انگوٹھے ہے۔ نمبر 8 میں آتا ہے، जी नंबर 8 में है ये। نمبر 8 میں ہے کن کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر یہ جوڑ پکڑنا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ نمبر 9، दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पे रखना। درمیانی تین انگلیوں کو، جیسے میں نے بتایا تھا، 3 انگلیوں کو کلائی پر ملا کر رکھنا۔ نمبر 10، नाफ के नीचे हाथ बांधना। ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، سونڈی کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہاں ہاتھ باندھنا۔ اور عورت جو ہے ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ عورت کے لیے سنت سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، اور مرد کے لیے ناف کے نیچے یعنی کہ سونڈی کے لیے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 11 सना पढ़ना। نمبر 11 ثنا پڑھنا، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، یہ پڑھنا تو یہ ہمارا سبق نمبر 20 مکمل ہو جاتا ہے یہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔